السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الضحیٰ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، واللیل، اور رات کی، اذا، جب سجا، وہ چھا جائے۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھ کو، ربک، تیرے رب نے، وما، اور نہیں، کلا، اور نہ وہ بیزار ہوا، وللآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لک، تیرے لیے، من الاولی، دنیا سے، پہلی حالت سے، ولسوف، اور البتہ جلد، یعطیک، تجھے دے گا، ربک، تیرا رب، فترضی، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک، کیا نہیں پایا تجھ کو، یتیمن، یتیم، فآویٰ، پس پھر جگہ دی تجھ کو، ووجدک، اور پایا تجھ کو، ضالن، نا واقف، متلاشی، فہدیٰ، پس ہم نے آپ کو ہدایت دی، راہ دکھا دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، ووجدک، اور پایا تجھ کو، عائلن، تنگ دست، فاغنیٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، فاما الیتیم، پس جو یتیم ہے، فلا تقہر، پس تو اس کو دباؤ میں نہ رکھ، واما السائل، اور جو مانگنے والا ہے، فلا تنہر، پس اس کو نہ جھڑکو، واما بنعمت، اور جو نعمت ہے، ربی کا، تیرے رب کی، فحدث، پس اس کو بیان کر۔ سورۃ الضحیٰ، اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ پھر جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ تو یہ سورت بہت خوشی کا باعث ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، تو وہ یہ سورت پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس غم سے، پریشانی سے باہر نکال دیں گے انشاءاللہ۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی کیونکہ اس وقت منظر بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دل کھل اٹھتا ہے اس وقت میں۔ واللیل، رات کی، اذا، جب سجا، وہ چھا جائے، یعنی رات انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے۔ ایک طرف دھوپ ہے، چہل پہل ہے، دن ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف رات ہے، وہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر رات کو انسان آرام نہ کرے تو صبح کو وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، دن چڑھے کی، واللیل، اور رات کی، اذا، جب سجا، وہ چھا جائے۔ والضحیٰ، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے سب سو رہے تھے، پرندے بھی نکل پڑتے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، انسان کوئی سکول، کوئی کام پر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا ختم ہو کر دن کی روشنی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو انسان تکلیف، پریشانی میں ہے، غم میں تھا، تو اس کا اندھیرا ختم ہو کر خوشی کی روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی انسان یہ سورت پڑھتا ہے تو اسے خوشی کی روشنی آ جاتی ہے۔ اور یہ ضحیٰ ایک ضحیٰ نماز بھی ہے جس کا وقت سورج روشن ہونے سے ظہر سے پہلے تک ہوتا ہے، اور اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی، 3 چیزوں کی نصیحت کی۔ ہر مہینے کے بیچ کے 3 روزے رکھا کرو، یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرو، اور صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھا کرو،
اور کہا کہ وطر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، صلاۃ الضحیٰ۔ اور یہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہمارے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا صدقہ دینا لازمی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایک عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم کس کس جوڑ کا صدقہ دیں؟ 360 جوڑ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 رکعت ضحیٰ پڑھ لو گے تو یہ تمہارے پورے جسم کا صدقہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء کرام کہتے ہیں، اگر کسی کو جوڑوں میں درد ہے، اگر کسی کے جوڑوں میں درد ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے، تو وہ 2 رکعت ضحیٰ پڑھا کرے، چاشت کے 2 نفل پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ چاشت کی نماز ضحیٰ پڑھا کرے، 2 رکعت نماز۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کی، واللیل اور رات کی، اذا جب سجا وہ چھا جائے، ماں ودعاکا ماں نہیں، ودعاکا نہیں چھوڑا، ربکا تیرے رب نے، وما اور نہیں، کلا نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا، بیزار ہوا۔ اس آیت کا شان نزول ہے، مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 1 یا 2 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ایک عورت کہنے لگی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل کے آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، یعنی وہی ابھی نہیں آئی تھی، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو چھوڑ دیے گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی، والضحیٰ سے لے کے ما کلا تک آیتیں نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر یعنی چوٹ لگ گئی تھی، تو جس کی وجہ سے طبیعت کچھ ناساز تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تہجد کے لیے 2-3 دن بیدار نہ ہو سکے، اٹھ نہ سکے، تو اس پر اس عورت نے وہی الفاظ کہے کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ یہ کہنے والی جو عورت تھی یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، ما ودعک ربک وما کلا، ماں نہیں، ودعک نہیں چھوڑا تجھ کو، ربک تیرے رب نے، وما کلا اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ وللآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے، لکا تیرے لیے، من الاولی پہلی حالت سے، یعنی دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوئے ہوئے تھے، اور جسم پر بوریے کے نشان پڑ گئے، اور جب بیدار ہوئے تو میں آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا، میں نے آپ کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ حضور آپ کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اس بوریے پر کچھ بچھا دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے، میں کہاں دنیا کہاں، میری اور دنیا کی مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو کسی درخت کے نیچے ذرا سی دیر ٹھہر جائے پھر اسے چھوڑ کر چل پڑے۔ یعنی دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے، مسافروں کی طرح زندگی گزارے اس دنیا میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زاہد تھے اور تارک دنیا تھے۔ آپ کو کہا گیا آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ والا سوف اور ان قریب یوتی کا آپ کو دے گا، ربو کا آپ کا رب، فترضا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزاز عطا کیے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر صحابہ کرام جیسے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے جو اپنے وقت کے ہیرے تھے، اور آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا مقام ہے، وسیلہ ہے، جنت ہے، آخرت میں حوض کوثر ہے۔ یعنی اس سے دنیا کی فتوحات بھی مراد ہے، جو کچھ دنیا میں آپ کو فتوحات ملی وہ، اور آخرت کا اجر و ثواب بھی مراد ہے۔ علم کیا نہیں یجد کا، ہم نے پایا تجھ کو یتیمن یتیم، فآ واپس ہم نے تجھے جگہ دی، یعنی باپ کے سہارے سے بھی تو محروم تھا،
یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، تو اللہ نے آپ کو پناہ دی، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ آپ یتیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا انتظام کیا کہ آپ بہترین انسان کی شکل میں پل سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا انتظام کیا کہ آپ بہترین انسان کی شکل میں پل سکیں اور اللہ نے آپ کا بچاؤ کیا، آپ کی حفاظت کی، آپ کی پرورش کی۔ علم یجد کا یتیم فآویٰ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو جگہ نہیں دی؟ یعنی آپ یتیم تھے پھر بھی ہم نے آپ کا خیال رکھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے پھر بھی ہم نے آپ کا خیال رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے، والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ ابو طالب ہر طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے تھے، مدد کرتے تھے اور آپ کی پوری طرح توقیر و عزت کرتے تھے۔ قوم کی مخالفت کے چڑھتے ہوئے طوفانوں کو روکتے رہتے تھے۔ اپنے نفس کو انہوں نے ڈھال بنا کر پیش کر دیا تھا ابو طالب نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں وہ آپ کو نبوت ملی تو قریش آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ تو ابو طالب یعنی بت پرست ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا، مخالفین سے لڑتا بھڑتا رہتا تھا۔ یہ تھی اللہ کی طرف سے حسن تدبیر کہ آپ کی یتیمی کے ایام اس طرح گزارے۔ پھر ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ پھر یہ جو قریش کے لوگ تھے، جاہل انسان، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مقابلے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ نے آپ کو پھر ہجرت مدینہ کی طرف اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ وہاں پر پھر اوس اور خزرج جیسی قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار بنا دیا، مددگار بنا دیا۔ انہوں نے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، آپ کی مدد کی، حفاظت کی۔ یہ سب کچھ اللہ کی حفاظت اور اللہ کے احسان و اکرام سے تھا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ اور پایا تجھ کو ضَالًّا متلاشی، ناواقف، فَہَدَىٰ تو ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف جبرائیل اور قرآن کی وحی کی۔ تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، نہ کتاب کی آپ کو کوئی خبر تھی، یعنی تجھے دین شریعت اور ایمان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ کی گلیوں میں گم ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لٹا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو یعنی راستہ تلاش کرتے ہوئے پایا، یعنی ناواقف تھے کہ آپ متلاشی تھے۔ ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ متلاشی تھے، آپ راستہ تلاش کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے کہ مجھے کوئی راستہ تو ملے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے، اپنی قوم کے غم کو محسوس کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو دفنایا جا رہا ہے، لوگ ہر قسم کا کفر و شرک و ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، غلاموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچتے تھے کہ اس کا کیا حل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا کہ جب آپ راہ کی تلاش میں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، آپ کو غار حرا میں بلا کر وحی نازل کر دی۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب میرے بندوں گمراہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب میرے بندوں گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاتا ہوں، جس کو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناتا ہوں۔ تو ہم سب کے سب گمراہ ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے، اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں سوچیں
کہ آپ اس قرآن کی کلاس تک کیسے پہنچیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خیر کا معاملہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے آپ کے ساتھ، کہ اللہ آپ کو یہاں تک لے آیا ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں یا قرآن پاک کو سیکھیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے آئیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ ہم نے پایا تجھ کو عائلاً تنگ دست، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی تجھے ہم نے اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا۔ عائلاً کا مطلب ہوتا ہے جو انسان غربت میں ہوتا ہے، فقیری میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ غم ہی نکال دیا، یعنی یہ مال و دولت والا غم ہی نکال دیا۔ اور بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی میراث میں ایک لونڈی ام ایمن کے علاوہ کوئی زیادہ مال نہیں چھوڑا تھا۔ بچپن میں اپنے فقیری کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غربت کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں مکہ والوں کے لیے چند کے راتوں پر چرایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس اپنی یا ابو طالب کی بھیڑ بکریاں ہوتی تو آپ کو اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اتنے افلاس کے بعد اللہ نے آپ کو اس طرح غنی کر دیا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون حضرت ختیجہ نے پہلے آپ کو تجارت میں شریک کیا اور پھر آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال آپ کے حوالے کر دیا۔ اور حضرت ختیجہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت ختیجہ نے بہت سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سارا کا سارا راستے میں اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوٹل فکر تھی وہ بھوک پیاس نہیں تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر جو فکر تھی وہ اللہ کا دین بن گیا تھا۔ پھر اللہ نے آپ کو باقی چیزوں سے فری کر دیا، غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب بھی آپ اپنی فکر اللہ کے دین کو بنا لیتے ہیں تو اللہ آپ کی تمام فکروں کو دور کر دیتا ہے۔ اور یقیناً یہ بات سچ ہے، آپ جب بھی اپنی فکر دین کو بنا لیتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سوچنا سمجھنا سب اللہ کے دین کے پیچھے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، تو اللہ آپ کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو مال و دولت کی کوئی فکر نہیں رہی، اب آپ کو مال و دولت کی کوئی فکر نہیں رہی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح مدد کی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تو یتیم پر ستم نہ کر، یتیم پر دباؤ نہ رکھ، یتیم کو حقیر نہ سمجھ، آپ یتیم کے ساتھ تقہر نہ کریں یعنی اس کو بے عزت نہ کریں، کیونکہ آپ خود بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ اب آپ خود بھی یتیموں کا خیال رکھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، جو سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے یا پھر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، مال کا سوال کر رہا ہے، آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، ان سے آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی حاجت پوری کریں۔ اگر کوئی آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے ان کی حاجت کو پوری کریں یا اچھے طریقے سے کوئی عذر پیش کر دیں، یعنی ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بدترین شخص کا نام بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین شخص کا نام بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ کچھ بھی نہ دے، تو یہ سب سے زیادہ بدترین شخص ہے، جس سے اللہ کے نام کا سوال کیا جاتا ہے اور وہ پھر کچھ بھی نہیں دیتا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور ایپ پر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، اور جو نعمت ہے
تیرے رب کی فحدث، اس کو بیان کر۔ کون سی نعمت؟ قرآن کی نعمت کو بیان کرو، آگے بیان کرتے رہو، سمجھاؤ پڑھاؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت نہیں دی ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اگر کسی سے کوئی برائی، کوئی تکلیف ملی ہوتی ہے، ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو۔ اگر مالی بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، لوگوں کے سامنے جو اس نے گفٹ دیا ہے اس کا تذکرہ کرو، اس کی تعریف کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔